آپ ارشاد فرماتے ہیں کوئی اجنبی مرد اور عورت خلوت میں نہ بیٹھے، تنہائی میں نہ بیٹھیں، یہ حرام ہے۔ غیر محرم عورت کا غیر محرم مرد کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا، تنہائی میں باتیں کرنا، گپ شپ لگانا، فرمایا یہ خلوت حرام ہے۔ اگر نامحرم کے ساتھ گفتگو کی ضرورت پیش آئے، ملنے کی ضرورت پیش آئے تو محرم بیچ میں موجود ہو، الا ومعہا محرم، ایسا رشتہ دار، بچی کا، خاتون کا ایسا رشتہ دار جس کے ساتھ اس کا نکاح حرام ہے، جیسے باپ، بھائی، بیٹا، بھتیجا، بھانجا، اولاد کی اولاد یعنی پوتا، نواسا، دادا، پردادا، یہ محرم ہیں، محرم بیچ میں موجود ہو، ورنہ خلوت اختیار نہ کرے کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ۔ یہ کزن، چچا زاد بھائی بھی نامحرم ہے، اس کے ساتھ بھی خلوت اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ چچے کا بیٹا، ماموں کا بیٹا، خالہ کا بیٹا، یہ جو آج کل یہ کزن کا معاشرہ بن گیا ہے، یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، عزتوں کے لیے خطرہ ہے۔ دیور، اس سے بھی شرعاً پردہ ہے، یہ عزتوں کے لیے خطرہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے تو فرمایا الحم والموت، دیور موت ہے، یہ گھر کا چور ہے، اس کو جو مواقع میسر ہیں وہ کسی اور کو میسر نہیں، اس لیے فرمایا دیور سے بھی پردہ ہے۔ تو ارشاد فرمایا کوئی خاتون کسی اجنبی مرد کے ساتھ، نامحرم مرد کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے۔ آج جو معاشرے میں تباہی ہے، بربادی ہے، گھر اجڑ رہے ہیں، فساد ہی فساد ہے اور ہر بندہ پریشان ہے، اس کا واحد سبب یہ ہے کہ آج مردوں اور اجنبی عورتوں کا اختلاط بڑھ گیا، چاہے وہ اختلاط مجلس کی شکل میں ہو، چاہے تعلیم کی شکل میں ہو، چاہے موبائل پر رابطوں کی شکل میں ہو، اس وجہ سے فساد آ گئے۔ اور جب بے حیائی پھیلتی ہے، فحاشی کا عروج ہوتا ہے، بدکاری اور زنا کا دورہ ہوتا ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر وبائیں آتی ہیں، پھر وبائی امراض پھیلتی ہیں۔ جس قوم کے اندر سود عام ہو جائے، اس قوم میں موتیں کثرت سے آتی ہیں۔ جس قوم میں بے حیائی پھیل جائے، اس قوم میں وبائیں کثرت سے آتی ہیں، انہونی بیماریاں وبا کی شکل میں آتی ہیں۔ قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العلي